وہ دے گا تمہیں، وہ دے گا تمہیں، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ بس دعا مانگنا نہ چھوڑو۔ ہاں دیر کر رہا ہے، ہاں دیر کر رہا ہے تمہیں دینے میں، مگر یقین رکھنا تمہیں خالی ہاتھ نہیں رہنے دے گا۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، مگر ایک بات دھیان میں رکھنا، وہ چاہے تو لا حاصل پہ بھی کن کہہ دے، وہ تو بس تمہاری طرف دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اب تم پر ہے کہ مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دو گے یا اس کو اپنی چاہت کے لیے منا لو گے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ بھول گئے ہو کیا کہ تمہارے ہر درد کو دور کرنے والا وہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کب کیا اور کیسے تمہیں نوازنا ہے۔ یوں پریشان ہو کر کیا ملے گا؟ دیکھو، اللہ پر یقین رکھو، اپنی دعاؤں پر یقین رکھو۔ یقین تمہیں مضبوط اور صابر بناتا ہے۔ تمہاری دعا کے قبول نہ ہونے کا سوال ہی نہیں۔ وہ عطا کرے گا، تم مانگو تو صحیح۔ تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی تمہیں لگتا ہے کہ شاید تم بہت تھک چکے ہو، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، نہ جانے کتنی باتیں تم اپنی ذہن میں لیے تم اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہوگے۔ کبھی کبھی تم ان عارضی چیزوں کو اپنا کہتے ہو جو تمہاری ہوتی ہی نہیں۔ تم نے کبھی سوچا ہے تمہارا رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ اتنا جتنا شاید تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہیں پتہ ہے نا، کبھی کبھی کچھ باتوں کی وجہ سے تم اپنے رب کو کتنا بھول جاتے ہو، اس سے کس قدر دور چلے جاتے ہو، کبھی اس کا خیال بھی نہیں آتا، مگر تمہارا رب تو تمہیں کبھی بھولتا ہی نہیں۔ وہ تو کتنا پیار کرتا ہے، وہ کتنا انتظار کرتا ہے تمہارا کہ کب تم لوٹو گے۔ وہ بہت پیار کرتا ہے، کبھی کبھی مشکل میں ڈالتا ہے کہ تمہیں اس کی یاد آئے گی۔ پتہ ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا چیزیں اس طرح نہیں ہو رہی جیسا تم چاہتے ہو۔ کبھی کبھی ہر چیز کے باوجود بھی ایک دم اداسی آ جاتی ہے، تو کبھی کبھی بہت چھوٹی چیز بھی غمگین کر دیتی ہے، مگر ہر چیز ضرور ہوتی ہے۔ جب ہم بہت چیزیں سیکھ جاتے ہیں تب ہمارا اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے اسے نہیں بھی بتاؤ تو اسے تب بھی پتہ ہے کہ تم نے کیا کیا کہا ہے یا میرا بندہ اداس ہے۔ اللہ ہمیشہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری مدد تمہارے قریب ہے۔ کبھی کبھی ہر چیز کے باوجود تمہارے دل میں کہیں خالی پن ہوتا ہے، ایک چیز جو تمہیں ہر وقت تمہارے رب کی یاد دلاتی ہے۔ اس دل کے کونے میں تمہارا رب بستا ہے، وہ جانتا ہے سب اس خالی پن کی وجہ کو۔ بس تم یقین رکھو تمہارے رب کی مدد بہت قریب ہے، اور پھر اللہ تمہیں ہر مقام سے گزار کر اس مقام تک لاتا ہے جہاں تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمیشہ رہنے والی محبت کس کی ہے جو کبھی کم نہیں ہوگی۔ وہ اللہ ہمیشہ تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ اس پر یقین رکھو، اگر اپنے رب کے ساتھ گہرا تعلق ہو تو وہ کبھی اس چیز میں نہیں پڑنے دیتا جو چیز آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ ہمیشہ اپنے رب سے دعا کیا کریں کہ جو چیز میرے لیے نہیں ہے اس سے ہمیشہ مجھے دور رکھ، اور بے شک وہ دلوں کو سکون دینے والا ہے۔ شاید آج تم جن رشتوں کی کھو جانے کی وجہ سے اداس ہو، اللہ تمہیں کل اس سے بہترین نواز دے۔ جو چیز آج مشکل لگ رہی ہے، آج اداس کر رہی ہے، اپنے آپ کو سوچ کر اداس نہ کرو، وہ سب جانتا ہے۔ وہ رب جانتا ہے جو تمہارے لیے بہترین نہیں ہے اسے تم سے دور کر دینا ہی بہتر ہے۔ اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو پکے یقین کے ساتھ، پھر وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا۔ جیسے اللہ نے حضرت زکریا کو ان کے بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی، بس سچے دل سے اتنے یقین سے اپنے رب سے بولو تو وہ رب تمہیں جواب ضرور دے گا۔ جس چیز کو سب سے زیادہ چاہو اپنے رب سے مانگو، اس سے اپنے رب سے مانگو۔ جو چیز خوشی دے اسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکھو۔ اپنی خواہش کے لیے پورے یقین سے تہجد میں دعا کرو۔ کچھ چیزیں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان رہیں تو ہی اچھی ہیں۔ تم اپنے رب کو ہمیشہ ویسا پاؤ گے جیسا تم گمان رکھتے ہو۔ انسان ہمیشہ وہ حاصل کر لیتا ہے جیسا اس کا گمان کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے۔ جہاں اگر مگر اور کاش ہو وہاں یقین کیسا، جہاں اپنے رب سے بات ہی نہ ہو۔ تمہارا رب ہمیشہ تمہارا منتظر ہوتا ہے، تمہارے انتظار میں۔
کہ اپنے دل کی بات بتاؤ، وہ تمہارا رب سب جانتا ہے اور سب کرنے پر قادر ہے۔ تمہیں نہیں لگتا تمہاری کتنی پریشانیوں کے جواب اللہ کتنے وسیلوں سے تمہیں دیتا ہے؟ تمہارے دل کی ہر بات کو جانتا ہے، تمہیں بہتر سے بہترین تک لاتا ہے، تمہیں کتنے لوگوں کے ذریعے آزماتا ہے مگر کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اپنے رب کی مصلحتوں کو سمجھو اور اس رب کائنات پر یقین رکھو۔